السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار۔ سورۃ انفطار کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ شمس، سورۃ انشقاق اور سورۃ انفطار پڑھ لے۔ اذا السماء انفطرت، اذا جس وقت، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا یعنی اللہ کے حکم اور اس کی ہیبت سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جس وقت تارے انتثرت جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، جس وقت دریا فُجِّرَت ملائے جائیں گے، چیرے جائیں گے، مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے سب کے سب گر پڑیں گے، اور کھاری اور میٹھے سمندر آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، وہ بھی آپس میں مل جائیں گے۔ اور پھر وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں بُعْثِرَت اکھیڑی جائیں گی، یعنی قبریں پھٹ جائیں گی یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی، ان کو الٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ تو اس صورت میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں چیزوں کے ٹوٹنے کا، ہلانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت کا منظر پیش کیا جائے گا۔ یہ کوکب اور کواکب، یہ کوکب جو ہے یہ واحد ہے، کواکب یہ کواکب جمع ہے، کوکب واحد ہے اور کواکب یہ جمع ہے۔ یہ واحد جمع اور یہ بڑے بڑے ستاروں کو کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے تارے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، گر جائیں گے، اور سمندر اپنی حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ کہاں تک کر جائیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی پانی بھی اپنے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، قبروں کو الٹا کر دیا جائے گا، جیسا کہ بیگ کو الٹا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کہیں جا رہے ہیں، بیگ میں سارا سامان ہے، اب ایک چیز نہیں مل رہی ہے، جلدی جلدی میں ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ نے بیگ کو سارے الٹا کر دیا کہ تاکہ جلدی سے چیز مل جائے، یعنی ان کو قبروں کو بھی اسی طرح بالکل الٹا دیا جائے گا، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ عالمت، جان لے گا، نفس، ہر انسان، ہر نفس، ماں جو قدمت اس نے آگے بھیجا، و اخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ جو بھی اس نے اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ پیچھے چھوڑے ہوئے عمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے کردار کے اچھے یا برے نمونے ہیں جو وہ دنیا میں چھوڑ کر آیا، اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھے نمونے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر وہ اچھے عمل چھوڑ کر آیا ہے، لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر وہ برے کام چھوڑ کر آیا، برے نمونے چھوڑ کر آیا ہے، تو جو بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ عالمت نفس ما قدمت و اخرت، اور جب یعنی قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے مناظر اس کے سامنے ہوں گے کہ آسمان پھٹ رہا ہے، تارے جھڑ رہے ہیں، سمندر ابل رہا ہے، قبروں میں سے سب کچھ باہر آ گیا ہے۔ اب انسان بھاگنے کا سوچے گا، اب انسان بھاگنے کا سوچ رہا ہے کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں۔ جیسا کہ اگر کہیں آگ لگ جائے یا زلزلہ آ جائے تو ہم بھی بھاگنے کی جگہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم اس مشکل سے بچ جائیں، اس سے باہر نکل جائیں۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کر ہر انسان سوچے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا،
یعنی کیا میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور کیا میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آگے کیا بھیجا تھا؟ جو اعمال ہم نے کیے تھے وہ آگے بھیجے تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جو کلمات ہماری زبان سے نکل گئے بس وہ آگے چلے گئے ہیں۔ جو بھی نیک اعمال کیے تھے یا برے کیے تھے وہ سب آگے چلے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے وہ پہنچ چکے ہیں۔ جب بھی آپ نے کوئی کام کیا، کوئی بھی عمل کیا تو سمجھو کہ ہم نے وہ سینڈ کر دیا ہے۔ جیسا کہ کوئی میسج کرتے ہیں نا، میسج ہم سینڈ کر دیتے ہیں، تو ہم نے بھی وہ سینڈ کر دیا ہے، اب وہ آگے چلا گیا ہے۔ اور پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہو، بری صحبت کو چھوڑ دیا ہو، یا پھر کوئی نیک کام چھوڑے ہوں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوں۔ آپ نے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑی ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرتی تھی، یا کوئی علم نافع چھوڑا ہے، نفع مند علم۔ آپ نے کسی کو قرآن پڑھایا ہے، کسی کو قرآن سمجھایا ہے، نیک علم دیا ہے، کسی کو اچھا علم سکھایا ہے، تو یہ نافع علم ہے جو آپ کو قبر میں بھی فائدہ دے رہا تھا۔ یا پھر نیکی کرنے کے بہت سے آپ کو مواقع ملے لیکن آپ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ نے ان پر عمل نہیں کیا۔ دوسروں نے آپ کو خیر کی طرف، اچھائی کی طرف بلایا، آپ نے بات نہ مانی، آپ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس دن ہر بندہ سوچے گا کہ میں نے کون سے کام کیے تھے اور کون سے کام میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اب چاہے وہ کام آگے بھیجنے والے اچھے ہو سکتے ہیں اور پیچھے چھوڑنے والے بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو انسان اس وقت سوچے گا کہ میں کیا چھوڑ کر آیا ہوں اور کیا اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کس چیز نے، غرکا تجھے دھوکے میں ڈالا، بربکا تیرے رب کے بارے میں، کریم جو کہ کرم کرنے والا ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھ پر احسان کیا، تجھے عقل، فہم، سوچ سمجھ عطا کی اور زندگی گزارنے کے اسباب تیرے لیے مہیا کر دیے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کیا ہوا ہے؟ غرہ کہتے ہیں دھوکے کو، فراڈ کو، یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے رب کی طرف آنے میں دھوکہ دے رہی تھی۔ سورۃ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال و دولت، یہ بچے، یہ اولاد، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی خوبصورتی کی چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں ہی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ایک انسان اپنے بچے پالنے میں لگا ہوا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہے، ایک انسان مال و دولت کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کی یہ زینتیں آپ کو اللہ سے دور کر دیں، اور چیزیں اور کچھ چیزیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں؟ کبھی وہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوستی میں اتنے مگن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہماری فیملی ہوتی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے، ہم فیملی میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہماری کوئی چاہت محبت ہوتی ہے یا پھر عشق عاشقی کی کوئی داستان ہوتی ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے، یا کبھی کبھار ٹی وی پر کوئی شو آ رہا ہے، یا ڈرامہ ہے، یا فلم ہے، گیمز ہے، جو بھی ہے وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہیں۔ یا ہماری فیملی میں رشتہ داروں میں کچھ جھگڑے ایسے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس جھگڑوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر کس کے لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، بربک الکریم، کہ اللہ اس نافرمان انسان کو پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا رب نہیں سمجھتا، لیکن میں پھر بھی تیرا رب ہوں، بربکا، تیرا رب،
یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک کی چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا تیرے رب کے بارے میں. تو مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہا، تو میری نافرمانی کر رہا، لیکن میں پھر بھی تیرا رب ہوں. کہ چیز نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، تجھے میری جانب سے کس چیز نے مغرور کر رکھا تھا؟ اے ابن آدم، بتا تو نے میرے نبیوں کو کیا کیا جواب دیا جب انہوں نے دین کی دعوت دی، میری طرف بلایا تو نے کیا جواب دیا تھا، کتنا عمل کیا تھا؟ حضرت عمر نے ایک شخص کو جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ انسانی جہالت نے اسے غافل بنا رکھا تھا. جہالت کے کاموں میں گم تھا، انسانی جہالت نے اس کو غافل بنا رکھا تھا اپنے رب سے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں تھوکا، پھر اس پر اپنی انگلی رکھ کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے؟ حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے صحیح قامت بنایا، پھر تجھے پہنا اڑا کر چلنا پھرنا سکھایا. آخر کار تیرا ٹھکانہ زمین کے اندر ہے. تو نے خوب مال و دولت جمع کیا اور میری راہ میں دینے سے تو رکتا رہا. میری راہ میں تو نے نہیں دیا، میرے راستے میں خرچ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب دم حلق میں آ گیا، یعنی سانس تیرا حلق میں اٹک گیا، تو کہنے لگا میں صدقہ کرتا ہوں. بھلا اب صدقے کا وقت کہاں ہے؟ جب تجھے یقین آ گیا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا، اب میں مر جاؤں گا، پھر تو کہتا ہے کہ میں اب صدقہ کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے، بتا تو صحیح وہ کون سی چیز ہے جو تجھے میرے قریب نہیں آنے دیتی، جس کی وجہ سے تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے. آخر وہ کیا چیز ہے جو تجھے تیرے رب سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے؟ وہ مال ہے، دولت ہے، تیری اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بیوی بچے ہیں، وہ کیا ہے؟ یا پھر کوئی گناہ ایسا ہے کہ تو اس گناہ میں اتنا مگن ہو گیا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس نہیں آ رہا؟ اللہ انسان سے التجا کر رہے ہیں، اپنے بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تو صحیح وہ کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں کچھ ایسے سوالات آتے ہیں جہاں پر ہمیں رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنا شروع کیا اور پھر جلدی جلدی پڑھ کر ختم کر دیا. نہیں، بلکہ قرآن آپ کو بار بار روکتا ہے، رک جائیے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈو، اس کا کیا جواب ہے. اب ہم میں سے ہر ایک اس آیت پر رک کر اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں رب سے روک رہی ہے؟ کیا وہ اتنی اہم ہے کہ وہ چیز اللہ سے زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ انسان سے پوچھ رہا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے تیرے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رہی ہے، اپنے رب کے قریب نہیں آنے دے رہی. الذی، وہ رب، وہ ذات جس نے خالقہ کا تجھے پیدا کیا، فسواکا، پھر تجھ کو تندرست کر دیا، فعدلکا، پھر تجھے برابر کر دیا. تجھ کو پیدا کیا یعنی ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، حقیر پانی سے، نطفے سے تجھے پیدا کیا. اس سے پہلے تو تیرا وجود بھی نہیں تھا. پھر تجھ کو تندرست کر دیا یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا. تو سنتا ہے، تو دیکھتا ہے اور عقل و فہم رکھتا ہے. فعدلکا، پھر ہم نے تجھے برابر کر دیا یعنی اچھی صورت والا بنایا. تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھوں، ان سب کو برابر بنایا. اگر تیرے اعضاء میں یہ برابری نہ ہوتی، یہ مناسبت نہ ہوتی، تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے بے ڈھنگا پن ہو جاتا. وہ ذات جس نے تجھے بنایا، پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، تجھے تندرست کر دیا، قد و قامت والا بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت، پھر جس صورت میں بھی چاہا، ما شاء، اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا، تجھے ترکیب دے دی. پھر جس صورت میں بھی چاہا تجھے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے.
چاہے ماں کے بنا دے یا باپ کے یا ماموں کے یا چچا کے، یعنی ماں باپ کے، ماموں کے، چچا کی صورت پر پیدا کیا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ہاں کیا بچہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں لڑکا یا لڑکی، یعنی ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کے مشابہ ہوگا؟ کہا کہ میرے یا اپنی ماں کے مشابہ ہوگا، یا اس کی ماں کے مشابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، ایسا نہ کہ نطفہ جب رحم میں ٹھہرتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، اسی آیت کی تلاوت کی، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور فرمایا جس صورت میں اس نے چاہا تجھے بنا دیا۔ اسی طرح بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میری بیوی کے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ سیاہ فام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا رنگ سیاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اونٹ بھی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس رنگ کے ہیں؟ کہا سرخ رنگ کے ہیں۔ کہا کہ اس میں کوئی چت کبرا بھی ہے، یعنی سرخ رنگ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رنگ کا بچہ سرخ نر مادہ کے درمیان کیسے پیدا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا شاید اوپر کی نسل کی طرف کوئی رگ کھینچ لے گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تیرے بچے کے سیاہ رنگ ہونے کی وجہ بھی شاید یہی ہو سکتا ہے اوپر، یعنی کسی جو یعنی نسل ہماری چلتی آ رہی ہے کہ چاچا ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا، کوئی بھی ہے، وہ کسی کی بھی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے سکتے ہیں، جس صورت میں بھی چاہا اللہ تعالیٰ نے تجھے جوڑ دیا۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو بالدین، قیامت کے دن کو۔ اب کہا کہ رب کی نافرمانیوں پر آمادہ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں قیامت کی تکذیب ہے۔ قیامت کی تکذیب ہے، تم اس کے آنے کو برحق نہیں سمجھتے، اسی لیے تم اس سے بے پرواہی کرتے ہو، لاپرواہی کرتے ہو۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو، یعنی تمہارے اندر یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ ایک دن میرا حساب ہونا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں مجھے ملی ہوئی ہیں، یہ کوئی فری میں نہیں ملی ہوئی۔ ہر چیز کا ہم بتاتے ہیں کہ دریاؤں کا یہ مقصد ہے، پہاڑوں کا یہ مقصد ہے، درختوں کا، پھلوں کا، پھولوں کا، سبزیوں کا یہ مقصد ہے، سب چیزوں کا مقصد ہے۔ تو کیا ہمارا ہی کوئی مقصد نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ کیا صرف ہمارا ہی مقصد نہیں، باقی پوری کائنات کا مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارا بھی مقصد ہے، اور پھر ہمارا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا اس کا آخر حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، عَلَيْكُمْ، تم پر، لَحَافِظِينَ، البتہ نگہبان ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، عَلَيْكُمْ، تم پر، لَحَافِظِينَ، البتہ نگہبان ہے۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے، یعنی تم جو جزا سزا کے منکر ہو، قیامت کے دن کا جو انکار کرتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول اور ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر مقرر ہیں جو تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ انسان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر عمل اور ہر بات سے پہلے وہ سوچ لے کہ وہ غلط تو نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے تمہیں چاہیے کہ ان فرشتوں کا لحاظ رکھو، وہ تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، تمہیں برائی کرتے وقت ان سے شرم آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہ بزرگ فرشتے تم سے جنابت اور پخانے کی حالت کے سوا کسی وقت بھی الگ نہیں ہوتے۔ صرف دو وقتوں میں الگ ہوتے ہیں، جنابت اور پخانے کی حالت میں، اس کے علاوہ الگ نہیں ہوتے۔ تم ان کا احترام کرو، کرامن، یہ بزرگ فرشتے ہیں، کاتبین، لکھنے والے۔ وَإِنَّا، اور بے شک، عَلَيْكُمْ، تم پر، لَحَافِظِينَ، البتہ نگہبان مقرر ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور محفوظ بھی کر رہے ہیں، یعنی لاک میں ہیں۔
ریکارڈ تو کر رکھے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے وہ کچھ ڈیلیٹ ہو جائے یا ختم ہو جائے، وہ محفوظ بھی ہے، لاکھ ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عمل یا کام کوئی گناہ کوئی ڈیلیٹ ہو جائے۔ یہ بڑے بزرگ، بڑی عزت والے، بڑے مقام والے فرشتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں کہ تھوڑے سے پیسے لے لو، رشوت لے لو، تھوڑی سی نیکیاں لکھ دو۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ عزت دار ہیں، یہ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان عزت دار فرشتوں سے روز کیا لکھواتے ہیں۔ اگر ہم گالیاں دیتے ہیں تو ہم گالیاں لکھوا رہے ہیں، برے کام کرتے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، تو کیا ہم وہ لکھوا رہے ہیں؟ تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم ان عزت والے بزرگ فرشتوں سے کیا لکھواتے ہیں۔ کوشش کیا کریں نیکی کے کام لکھوائیں، اچھی اچھی باتیں لکھوائیں، قرآن پاک کی تلاوتیں لکھوائیں، اذکار لکھوائیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ کا ذکر و اذکار کیا کریں جو کہ وہ لکھا کریں۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ما جو تفعلون تم کرتے ہو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں۔ اب کیا ہے، دیکھیں فعل اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ وہ یہاں کہا نا کہ تم تفعلون تم کرتے ہو، تو فعل اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ عمل وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل وہ ہوتا ہے جیسے کہ مثلا صدقہ دینا، یہ ایک عمل ہے، دعوت دین دینا یہ بھی ایک عمل ہے، قرآن سمجھانا پڑھانا تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور فعل وہ ہوتا ہے جو بس بغیر سوچے بغیر نیت کے ہو جائے، جیسا کہ آنکھیں جھپکنا ہے، خارش کرنا، میرے منہ پہ خارش ہو رہی ہے، میں اس سے پہلے نیت تو نہیں کروں گی نا، ہم نیت نہیں کرتے، خارش ہو رہی ہے بس ہاتھ اٹھایا اور منہ پر پھیر لیا، خارش کر لی۔ یا آنکھیں بار بار جھپکنا، یہ جھپک رہی ہیں، یہ بھی ایک فعل ہے۔ یعنی اب کہا جا رہا ہے عمل تو دور کی بات ہے، تم جو عمل کرتے ہو نا جس کے پیچھے نیت ہوتی ہے، وہ عمل تو دور کی بات ہے، یہ تو تمہارے فعل کو بھی جانتے ہیں۔ کون؟ کرام الکاتبین، ایک ایک چیز ہماری دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، ان بے شک ابرارا جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، لفی نعیم البتہ وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار جو اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار ہیں انہیں ابرار کہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے رہا ہے کہ بے شک جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دی، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں رفیع نعیم کہ وہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ حدیث میں ہے انہیں ابرار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتے تھے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، اولاد کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، تو یہ نیک لوگ ہیں، لفی نعیم نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، جہاں پر ہر قسم کی نعمت جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ ان نعمتوں کا کسی نے ذائقہ چکھا ہے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ اور جو بے شک فجار جو ہیں، گناہ گار جو ہیں، بدکار جو ہیں، لفی جہیم البتہ وہ دوزخ میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ ایک ہوتا ہے فاجر گناہ گار اور ایک ہوتا ہے فاسق، وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ فاجر لیکن ان میں فرق ہے، فاجر وہ ہوتا ہے جو کھل کر گناہ کرتا ہے، اور فاسق وہ ہوتا ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ اب فاجر یعنی جو کھل کر گناہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر بھی پردہ نہیں ڈالتا، یا پھر کوئی گناہ کیا اس نے تو دوسروں کو بھی بتا دیتا ہے کہ میں نے فلاں یہ گناہ کیا، کل میں نے یہ فلم دیکھی تھی، کل میں نے یہ گانا سنا تھا، یہ گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، یعنی اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتا، تو ایسا شخص فاجر ہے۔ تو اللہ بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے جو خود اپنے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے جو انسان خود اپنے گناہوں پر پردہ ڈالے، جو اپنے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتا تو اللہ بھی اس کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتا۔ تو جو کھل کر گناہ کرنے والا ہے وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یصلونہ یوم الدین، اس کو داخل کیا جائے گا کس دن؟ یوم الدین، قیامت والے دن، جزا و سزا کے دن، یعنی قیامت کا دن ہے، اس دن جزا سزا ملنی ہے، تو اس دن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
वमा हम अनहा बिगाइबिन, वमा और नहीं हम वो, अनहा उससे बिगाइबिन गायब होने वाले, यानी कभी भी उससे जुदा नहीं होंगे। जब जहन्नुम में डल गए तो फिर वहां से निकाले नहीं जाएंगे, इससे गायब नहीं होंगे, बल्कि हमेशा हमेशा इसी में रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, यानी वहां पर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो वहां से कहीं गायब हो जाए, क्योंकि इंसान दुनिया में क्या होता है, जब परेशान होता है ना तो वो सोचता है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊं, कहीं भाग जाऊं, गायब हो जाऊं, मुझे ये सब कुछ नजर ही ना आए। यानी जब भी कोई टेंशन हो तो कहा जा रहा है ये वहां से कहीं भाग कर भी नहीं जा सकते। इंसान जब किसी से नाराज होता है ना या गुस्से होता है तो दूसरा बंदा ना उससे छुपता है, मुंह छुपाता है कि कभी वो मुझे देख ना ले। तो वहां पर ये अल्लाह से छुप भी नहीं सकते, बिगाइबिना गायब होने वाले, छुप नहीं सकेंगे अल्लाह ताला से, कहाँ छुप कर जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जहन्नुम की आग में डाल देगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह तो हमें इन लोगों में से ना बना, आमीन। वमा और क्या, अदरा का तुझको खबर है, मा यौमुद्दीन क़यामत का दिन क्या है। फिर वही आगे बात, सुम्मा फिर मा अदरा का तुझको क्या खबर, मा यौमुद्दीन वो क़यामत का दिन है क्या। इसमें एक किस्म की ना डांट है, ये जो ताकीद के लिए आया दो बार, कि अल्लाह दो बार एक ही बात कह रहे हैं। जैसा कि हम किसी को डांटते हैं ना तो हम कहते हैं कि ये तुमने किया है, बताओ तुमने किया है ना ये, यानी हम डांट कर उसे बोले, तो इसमें हमारा गुस्सा होता है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुझे कब समझ आएगी कि क़यामत का दिन क्या है। तुझे सारा खोल खोल कर बता दिया, तुझे बता दिया कि जब तुझे पहली बार मैंने पैदा किया तो मैं दूसरी बार भी तुझे पैदा कर सकता हूँ, दूसरी बार पैदा करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तुझे सारा सब कुछ बता दिया, तुझे सारा समझा दिया, फिर भी तो अपना रास्ता नहीं बदल रहा। तुझे पता है कि क़यामत ने आना है, तुझे सारी खबर है, फिर भी तू नेकी की तरफ नहीं आ रहा। सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, कि तुम्हें क्या मालूम कि जजा सजा का दिन क्या है, कि अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है। इतने इतने वाकयात तुम्हें बता दिए हैं, अजाबों के बारे में तुम्हें बता दिया है, तो तुम जानते ही नहीं हो कि क़यामत का दिन क्या है। तो बताया फिर, यौमा जिस दिन, क़यामत का दिन, ला नहीं तमलिकू नहीं कोई इख्तियार रखेगा, नफ्सुन कोई भी नफ्स, लिनफ्सिन किसी भी नफ्स के लिए, कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लिए, शैयन कुछ भी, जिस दिन कोई किसी का कुछ भला ना कर सकेगा, कोई भी उसको फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। कोई भी किसी के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखता होगा कि किसी को कोई फ़ायदा दे दे, किसी की कोई सिफारिश कर दे, किसी का कोई बोझ उठा दे, किसी की थोड़ी सी कोई मदद कर दे। उस दिन कोई किसी के कोई काम नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनु हाशिम, अपनी जानों को जहन्नुम से बचाने के लिए नेक अमाल की तैयारियां कर लो, मैं तुम्हें उस दिन अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकूंगा। तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाने का कोई इख्तियार नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं, ए बनु हाशिम, अपने ख़ानदान वालों से, कबीले वालों से, हज़रत फ़ातिमा से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बेटी, तुम ये ना समझना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा बाप है, क़यामत वाले दिन तुम्हें बचा लेगा। नहीं, अगर तुम बख्शी जाओगी तो अपने अमाल की वजह से बख्शी जाओगी। तो आज हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, वो हमारी शिफात करेंगे, हमारी सिफारिश करेंगे और फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। हम नबी की उम्मत हैं, हम नबी की उम्मत हैं। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश करनी है, लेकिन किसके लिए करेंगे, जिसके लिए अल्लाह हुक्म देगा, अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर नहीं। अल्लाह ताला जिसके लिए हुक्म देगा उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अल्लाह की इजाजत से करेंगे, और जिसके लिए हुक्म होगा उसी के लिए सिफारिश होगी। तो कहा, यौम जिज़िन ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, यानी कोई किसी को, यानी ये वो दिन होगा जिस दिन कोई भी इंसान किसी भी इंसान को कोई फायदा नहीं दे सकेगा। उस दिन सिर्फ फैसला जो होगा वो अल्लाह ही का होगा, कोई भी किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। वाला अमरू, और हुक्म जो होगा यौम उस दिन लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए होगा। क्या मतलब है कि हुक्म अल्लाह ही के लिए होगा, यानी दुनिया में तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ इख्तियारात इंसानों को दे रखे हैं
کہ وہ حکم دیتے ہیں، کچھ اختیار ہے ان کے پاس، لیکن قیامت والے دن جو ہے وہ کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گے، اللہ کے پاس ہوں گے، اللہ ہی کا حکم چلے گا، کہ کوئی کسی اور کا حکم، کسی اور کی بادشاہیت اس دن نہیں چلے گی۔ یعنی اے انسان، آج تیرے پاس اختیار ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج تیرے پاس اختیار ہے کہ تو فیصلہ کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے پر چلنا ہے، لیکن قیامت والے دن فیصلہ جو ہوگا پھر وہ صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ آج تیرے پاس اختیار ہے، فرشتے تیرا سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، آج تو نے جو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کر لے، جو راستہ چننا ہے چن لے، لیکن کل جو ہوگا وہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا۔ آج ہم اپنی کتابوں کے خود مصنف ہیں، کوشش کریں جو کتابیں ہم لکھ رہے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہوں۔ جس کی کتاب پڑھنے کے لائق ہوگی وہ لے کر پھرے گا کہ دیکھو پڑھو میری کتاب، پڑھو میری کتاب، پڑھو دیکھو میں کیسے یہاں جنت تک پہنچا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے صحیح فیصلے کر سکیں۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین میں ہمیں شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔